مخدومہ کونین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال ہے۔ کون خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا؟ وہ مومنوں کی پہلی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ کہ جن کی عمر مبارک 40 سال ہے۔ مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے، تو اس عمر میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ جو اللہ کے پیارے محبوب کے لیے دلاسا بنا کرتی، ڈھارس باندھتی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کہیں سے دکھ ہوتا، تکلیف ہوتی، تو اس دکھ اور تکلیف کو برابر کا لینے کے لیے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آگے پہل کیا کرتی۔ وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ جن کے بطن مبارک سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد پاک اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ وہ 4 کی 4 صاحبزادیاں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت طیب و طاہر حضرت قاسم، یہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے۔ تمام کی تمام اولاد پاک ماں سوائے حضرت ابراہیم کے کہ جن کے جانے پہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ آپ کی چشمان مقدسہ سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ جاتی ہیں، وہ حضرت ابراہیم کہ جب ان کو بلانے کا وقت آیا تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا کہ میرے محبوب سے فرما دیں کہ 2 میں سے ایک ہمیں دے دیں، یا حسین دے دیں یا ابراہیم دے دیں، یا حسین دے دیں یا ابراہیم دے دیں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حسین دیتا ہوں تو اس سے میرا دل تو دکھے گا ہی، اس سے مجھے تو تکلیف ہونی ہی ہونی ہے، اس سے میری شہزادی مغمون ہوگی اور میری شہزادی کا دل دکھے گا۔ تو حضرت ابراہیم جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہزادے ہیں، کہا کہ میں ابراہیم دیتا ہوں کہ ابراہیم کے جانے پہ دکھ مجھے ہوگا اور میں اس دکھ کو برداشت کر لوں گا۔ اپنی پیاری شہزادی کو دکھ ملے یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوارا نہیں کر رہے، تو حضرت ابراہیم کے سوا، کیونکہ یہ حضرت ماریہ قبطیہ سے ہیں، باقی تمام اولاد مصطفیٰ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے ہیں۔ وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ ہیں، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنے بھی ازواج ہیں وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ فرمایا کہ میرے نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نبی کی ان ازواج کو یہ ایک خاص ہونے کا میڈل عطا فرمایا اور فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کے گھر والیو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔
تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم بڑی خاص ہو، اس لیے کہ تم میرے پیارے محبوب کی ازواج ہو۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا میرا نبی تمہاری جانوں سے قریب ہے، اور جو میرے نبی کی ازواج ہیں وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو ان میں جو پہلی ام المؤمنین ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح پڑھانے والے کو حضرت ابو طالب کہتے ہیں۔ وہ حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا کے والد بزرگوار کہ جنہوں نے اللہ کے پیارے محبوب کا نکاح پڑھایا، اور اس نکاح سے اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب کو یہ اولاد پاک عطا فرمائی۔ ابھی بظاہر مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور مبارک نہیں ہوا کہ آپ کے والد محترم آپ کا وصال با کمال ہو چکا تھا۔ بچپن کا عالم ہے، بچپن کے عالم میں آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ، خدا تعالیٰ کی امانت کی امینہ سلام اللہ علیہا، آپ کا وصال با کمال ہو چکا۔ ننھی سی عمر 8 سال کی عمر مبارک ہے کہ دادا جان کی کفالت میں ہے حضرت عبد المطلب، آپ بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور خدا کی خدائی کے بادشاہ کو حضرت ابو طالب جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے والد محترم اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں، ان کی کفالت میں دیا۔ وہ خدمت کی، وہ محبت کی، وہ پیار کیا، وہ چاہت، وہ الفت، وہ دن رات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے والے کہ کھانا حضور کے بغیر نہ کھایا کرتے، دسترخوان لگا ہوا ہے، بچے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، بچوں کا ہاتھ پیچھے کر دیا جاتا ہے، مصطفیٰ کریم جان رحمت کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب کا بچپن ہے، جب مصطفیٰ کریم کی آمد ہوتی ہے تو سب سے پہلے کھانا مصطفیٰ کریم تناول فرماتے ہیں، پھر حضرت ابو طالب اپنے بچوں کو کھانا دیتے ہیں۔ رات کو سوتے ہوئے اللہ کے پیارے محبوب کے کلاوے بھرتے ہیں، خوب محبت اور پیار کا اظہار کرتے ہیں۔ جبرائیل امین نے مصطفیٰ کریم کی ایڑیوں کو چوما ہے، تلیوں کو چوما ہے اور پاؤں کو چوما ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے بڑا اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، تو جو مصطفیٰ کریم کے رخساروں کو چومتا ہے اس کی شان و عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ جو اپنے بچوں کو پیچھے کر کے اپنے پیارے بھتیجے تمام نبیوں کے امام کو مقدم کرتا ہے، وہ کل ایمان کا باب ہے، حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان محترم ہیں۔ انہی کے نکاح پڑھانے سے اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب کو یہ جو اولاد مبارکہ ہے یہ عطا فرمائی۔ 10 رمضان المبارک حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے، چونکہ یہ خدا جانتا ہے، اس کی ترتیب ہے، یہ اس کے ایام ہیں۔ اگلا جمعہ جو ہے وہ اور چیزوں سے منسوب ہے، میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج کا جمعۃ المبارک ہے، لوگوں کو آگاہی بھی ہو جائے، اور لوگ جب اپنے گھر میں نظر نیاز، ظاہر بات ہے افطاری کے ٹائم جو بھی لنگر وغیرہ ہوتا ہے تو اس پہ ان کے لیے فاتحہ کر دیں تاکہ رزق پاک میں برکت ہو جائے اور ان کے غلاموں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ خاتون ہیں کہ خود تو بیوہ ہیں، خود بیوہ ہیں، لیکن عرب میں، پورے عرب میں جو تجارت کا سلسلہ چلتا ہے وہ انہی کے پیسے سے چلتا ہے۔ عرب کی وہ مالدار خاتون کہ جن سے بڑے بڑے مالدار پیسے لے کے اپنا تجارت کا معاملہ چلاتے ہیں، وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب اللہ کے پیارے محبوب کو، آپ کی دیانتداری کو دیکھتی ہیں اور آپ سے ملنے والی خدا کی برکت کو دیکھتی ہیں، پیغام نکاح آتا ہے، پھر نکاح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان محترم پڑھاتے ہیں، اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے قبل آپ غار حرا میں جایا کرتے اور غار حرا میں کئی دن کا راشن ساتھ لے جاتے،
اور وہاں جا کے خدا کی عبادت کیا کرتے، اللہ اللہ کیا کرتے. کئی دن وہاں گزر جاتے، جو راشن ہوتا وہ تناول فرمایا کرتے، اور پیچھے بعد میں راشن لے کے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا لے جایا کرتی. اللہ تعالیٰ نے جنہیں حج بیت اللہ یا عمرہ کی سعادت نصیب کی ہے، انہوں نے غار حرا کو دیکھا ہوگا. آج کے دور میں بھی وہاں جانا کوئی معمولی کام نہیں ہے، لیکن اس دور میں کہ جب وحشت تھی، جب سناٹا تھا، جب خوف و ہراس تھا، جب وہاں جانور تھے اور جان پہ حملہ کرنے والے موذی جانور موجود تھے، اس کٹن دور میں اتنی مالدار خاتون اپنا تن من دھن قربان کی اللہ کے محبوب کی نوکری میں مصروف ہیں. کھانا لے جاتی ہیں اور وہاں اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں، اور پھر واپس تشریف لاتی ہیں. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 2 10 دفعہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ آپ کا وہاں جانا ہوتا، وہاں سے واپس آنا ہوتا. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ایک دفعہ اللہ کے محبوب کے لیے کچھ لے کے جا رہی ہیں، تو خدا نے جبرائیل امی کو فرمایا، جبرائیل لبیک یا جلیل. فرمایا جبرائیل یہ میری بندی خدیجہ میرے محبوب کی خدمت میں جا رہی ہے، اور ان کے پاس وہ کپڑا ہے، اور کپڑے میں ایک پیالہ ہے، اور پیالے میں کچھ کھانے کو ہے. آپ میرے محبوب سے کہیں کہ اے پیارے محبوب، اللہ کی طرف سے پیغام یہ ہے کہ آپ ان سے یہ پیالہ لے لیں، ان سے یہ کھانے کا پیالہ لے لیں، اور میں خدا کا انہیں سلام دے دیں. محبت سے بولیے. یہاں کسی ایم پی اے ایم این اے سے کسی کی اسلام دعا ہو تو جناب والا وہ اپنے کپڑوں پہ وٹ نہیں پڑنے دیتا، اس کی آکڑ نہیں سنبھالی جاتی. جس کی کسی بریگیڈیئر سے اور کسی بڑے بندے سے سلام دعا ہو جائے، جناب والا وہ بھولا نہیں سماتا. اور کسی کو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کا سلام آتا ہو، اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں. ارے یہ دنیا داری کی بات ہے کہ لوگ ان کے سلام کو بڑا عزت و احترام سے دیکھتے ہیں. ان کی طرف سلام وہ بھیج رہا ہے جو پوری خدائی کا خدا ہے، جو ہر چیز کا مالک و خالق ہے، وہ سلام بھیج رہا ہے. تو پھر یہ کیوں سلام اللہ علیہ نہ ہوئے؟ پھر ان پہ کیوں سلام نہ پڑے کہ جب وہ خود سلام بھیج رہا ہے، جب وہ، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، میں اپنے گھر کی بات نہیں سنا رہا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین نے جا کے مجھے بتایا ہے کہ اللہ کی طرف سے سلام آیا ہے، اور ساتھ جنت میں اس گھر کی خوشخبری بھی آئی ہے جو موتیوں سے بنا ہوا ہے. وہ میری بندی خدیجہ الکبریٰ کے لیے ہے جس میں بالکل کسی قسم کا کوئی بھی شور نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں، بندہ شور زیادہ پسند کرتا ہے یا خاموشی زیادہ پسند کرتا ہے؟ بندے دی گل کر رہے ہیں، اچھے لفنگیاں دی گل نہیں کر رہے ہیں. بندہ جو ہوتا ہے نا وہ خاموشی پسند کرتا ہے. آپ دیکھیں ہارٹ کے پیشنٹ ہیں جو وہ شور بالکل پسند نہیں کرتے، نہ وہ اپنی آواز کو زیادہ اونچا بولنا پسند کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ کسی کی بات کو اونچا سننا پسند کرتے ہیں. شور ان کو بالکل پسند نہیں ہے. آرام ہی آرام ہے، اور موتیوں کا بنا ہوا وہ گھر ہے. وہ میری بندی کو میری طرف سے بتا دیں، اور میری بندی کو میری طرف سے سلام بھی دے دیں. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آخری وقت ہے، طبیعت مبارک ناساز ہے. اللہ کے پیارے محبوب اپنی پیاری زوجہ کے پاس آتے ہیں اور آ کے دیکھتے ہیں کہ طبیعت انتہائی خراب ہے، اور آ کے کہا کہ آپ مجھے بتا دیں میں کیا کروں آپ کے لیے. کہا میں اپنی پیاری بیٹی کو بتا دوں گی. جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر جا کے تو اپنی پیاری شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بلایا اور فرمایا کہ آپ کی والدہ محترمہ کیا کہتی ہیں؟ کہا کہ امی جان کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنا اوزار مبارک، اپنا تیبت مبارک مجھے دے دیں، تاکہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میں قبر میں اس کو اپنے اوپر لے لوں، تبرک کے طور پہ اسے اپنے اوپر لے لوں کہ برکت نصیب ہو جائے. یہ بزرگوں کے تبرکات ہم یوں ہی نہیں لیا کرتے،
ہم نسبت والے لوگ ہیں، ہم نسبتوں کو دیکھتے ہیں اور نسبت کو دیکھتے ہوئے اس نسبت کو استعمال میں لاتے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے جو چادر لگی ہے اس چادر کا یہ احترام ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ اس کو اپنے لیے لینا باعث تبرک سمجھ رہی ہیں۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب سے فرمایا اے پیارے محبوب مال نہیں ہے تو کیا ہوا، یتیمی ہے، لیکن اے پیارے محبوب آپ کی زوجیت میں اس عورت کو دے رہا ہوں، وہ پیاری میری بندی آپ کی زوجیت میں آ رہی ہے کہ پورے مکے میں جن کے سکے سے تجارت کا معاملہ چلتا ہے، بڑے بڑے چودھریوں کے گھر میں چولہا جن کے پیسے سے جلتا ہے، وہ خدیجہ آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں۔ پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرف سے اعلان ہو گیا، فرمایا اے مکے کے چودھریوں، اے بڑے بڑے لوگوں، میں نے تم سے بڑے لینے ہیں، ہزاروں لینے ہیں، لاکھوں لینے ہیں، میں تم سے کوئی پیسہ نہیں لیتی، بس ایک اعلان ہے، سارے آتے جاؤ، میرے محبوب کا کلمہ پڑھتے جاؤ، جنت کا ٹکٹ لیتے جاؤ اور پیسے معاف کرواتے جاؤ۔ وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جنہوں نے اپنا مال بھی دیا، تن من دھن بھی وار دیا، اور جاتے ہوئے بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری چادر بطور تبرک اپنے لیے پسند فرمائی ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جن کا کل 10 رمضان المبارک کو یوم وصال ہے۔